السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم سورہ انفال میں پیچھے بھی دیکھ رہے تھے کہ جنگ بدر کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر رکوع نمبر 17 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں تمام مومنوں کو، تمام کے تمام ایمان لانے والوں کو، سب کے سب لوگوں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کچھ حصے کا نہیں فرما رہے، کوئی کچھ خاص بات کا نہیں فرما رہے، کوئی خاص احکام کا نہیں فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی، میرے ایک اسٹوڈنٹ تو ابھی نہیں وہ بنی ہے، اللہ کرے کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بن جائیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی کہ جو کتاب اور سنت پر چلے گا وہ بھٹک جائے گا۔ میں یہ ویڈیو آپ کو بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ ویڈیو کسی ٹک ٹاک پہ لگا دی کسی نے، اور وہ انہوں نے مجھے بھیجی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو بھی صرف اور صرف قرآن اور سنت پر چلے گا وہ بھٹک جائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے آپ کو ایک منہج کو فالو کرنا لازمی ہے۔ آپ کو کسی نہ کسی بندے کو پکڑ کر اس کے پیچھے منہج کو فالو کرنا ضروری ہے۔ صرف قرآن اور حدیث اور سنت پر چل کے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں ابھی ہی اس کو گروپ میں ڈالتی ہوں، اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیے گا اور پھر سوچیے گا کہ ہمارے ایمان کس طرف چل رہی ہیں، کس طرح کی ہمیں باتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرما دیا، ارشاد کر دیا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، ہمارے پاس صرف اور صرف اطاعت کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے اس کے رسول کی اطاعت کر لی، تو اس سے باہر دین کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین میں کچھ نعوذ باللہ کوئی کمی چھوڑ گئے؟ کیا اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی چیز آپ نے ابھی تک کوئی ایسا معاملہ زندگی کا ہے جو آپ نے نہیں پڑھا، جو ہمیں زندگی میں مددگار ثابت نہ ہو؟ یہ ہمارے دلوں میں وسوسے ہیں شیاطین کے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے ڈی موٹیویٹ نہ کریں کہ جو بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سب یہ سمجھے کہ مدارس میں ہی جا کر بیٹھ کر ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن ہم سب کے گھر میں موجود ہے، ہم سب کو چاہیے کہ انڈیویجولی بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بخود ہی راستے کھولتا جاتا ہے، وہ سینوں کے دروازے کھولتا ہی جاتا ہے، وہ سفر کو طویل کرتا ہی جاتا ہے، لیکن وہ پہلا قدم خود اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو کہا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ تم سن رہے ہوتے ہو، جب تم اللہ کی بات کو سن لیتے ہو اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے بھی۔ تم سنتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کے کہنے سے منہ ہرگز نہ موڑو۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتی ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں ہیں۔ یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا ہی کافروں کا طریقہ ہے۔ تم اس رویے سے بچو، تم اس رویے پر مت چلو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو اللہ نے بہرا، گونگا، غیر عاقل اور بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔ دواب در حقیقت دابتن کی جمع ہے، شر دواب، یہ دابتن کی جمع ہے یہ لفظ۔ جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ سب کی سب دابہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ وہ گونگے بہرے ہیں، اور کیوں؟ کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے دل ہیں لیکن یہ دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں،
ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ دماغ میں دین کو بساؤ، نہیں، دین اور انسان کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ چوپائے کی طرح ہیں، چوپائے 4 پاؤں والا جانور، ٹھیک ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ سے بے خبر ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آج اگر ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی خوبی کے سبب ہمارے کانوں کو یہ طاقت دی کہ ہم علم کو سیکھنے کے لیے ہمارے کان وہ حق اور سچ کی بات کو سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ یہاں پہ قرآن میں ارشاد فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی طاقت دے دیتا کہ وہ خیر کو سن لیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور یہ روگردانی کریں گے، اور بے رخی کرتے ہوئے یہ روگردانی کر کے منہ موڑ لیں گے۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے خیر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت، بصارت سب کچھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر ہمیں صحیح رستے پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے۔ اس میں آپ کی اور مجھ میں میری کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہم اس کی یہ ذرہ بھر بھی استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم حق اور سچ کا ایک لفظ بھی سیکھ سکیں، سن سکیں۔ رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، اس کو مانو، اس کو سنو، اور اس کو مکمل طور پر اس کی اطاعت کرو۔ وللرسول اذا دعاکم، اور یہ تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، یعنی کہ جب تمہیں رسول اللہ کی طرف، یعنی کہ لما یحییکم، وہ چیز جو تمہیں زندگی عطا کرے گی اس کی طرف بلاتے ہوں۔ دین وہ چیز ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، انسان کو گمراہی کے اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، ایمان کی طرف لے کر آتا ہے، نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو قبر جس طرح سے اندھیرا ہے، اسی طرح سے گمراہی بھی ایک اندھیرا ہے۔ تو انسان کا قبر کے اندر ہونا اور گمراہی کے اندھیرے میں ہونا برابر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ کا رسول اللہ کا رسول جب تمہیں پکار رہا ہو زندگی کی طرف، وہ چیز جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے، تو اس کو جواب دو، اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو انسان کے دل اور انسان کے درمیان ایک آڑ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب کے سب کو اسی کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اس کی جو تفسیر ہے تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کس طرح سے آڑ بنتا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ یعنی کہ تمہیں موت آنے سے پہلے ہی تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے رسول کی بات مان لو۔ اور بعض نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے، اس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے دل کے تمام بھیدوں کو جس طرح سے وہ جانتا ہے اور اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اس آڑ کا اللہ تعالیٰ کا اس سے مراد یہ ہے۔ اور امام ابن جریر نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو پا بھی نہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر کے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوفزدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن میں بدل دیا۔
اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ سارے ہی مفہوم درست ہیں، اور امام ابن جریر کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی تمام انسانوں کے دل اگر کلیکٹیولی ایک دل بنا لیے جائیں تو وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں موجود ہیں، تمام انسانوں کے دل، اور انہیں وہ جس طرف چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور بعض روایات میں اس کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ثبت قلبی علی دینک، یعنی کہ ہمارے دلوں کو دین پر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین کے لیے بیٹھنا اور اس کو پڑھنا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگیں کہ اے رب کائنات تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ جب چاہے کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی جو وہ عام اور خاص لوگ جو کہ ظلم کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوا کرتے تھے جو گناہ کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا جا رہا ہے ذکر، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یا وہ عام عذاب ہیں یا جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں آفات عطا کرتا ہے، جس طرح سے کھڑی فصلیں ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کھڑی فصلوں پر تیار ہوتی ہیں کٹنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان پر بارش برسا کر ساری فصلوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے وبال سے بچو، ایسے وبال کو مت اختیار کرو کہ جو تم پر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر وہ عذاب مسلط کر دے، ایسے گناہوں کو مت کرو۔ آج جو ہماری فصلوں پر یہ اتنا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے عشر دینا ختم کر دیا ہے۔ عشر کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارے مال میں سے زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح سے فصلوں کا عشر دیا جاتا ہے، جانوروں کا عشر دیا جاتا ہے۔ آج ہماری فصلوں سے کسانوں نے عشر دینا ختم کر دیا ہے، تو پھر جب عشر اللہ انسان دیتا ہے تو پھر وہ فصلیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی ہیں۔ جب عشر ہی نہیں دیا تو وہ فصلیں اللہ کی حفاظت میں کہاں جائیں گے؟ ہر کوئی اس رونے میں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہ اس وقت کا مکی زندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے جب مکہ میں مسلمان قلیل تھے اور وہ بہت کمزور تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کم تھے اور کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ نہ لیں، تمہیں نوچ کر ختم ہی نہ کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی، یعنی کہ مکہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدینہ لے گئے اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین لا آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے بھی خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، یعنی کہ قابل حفاظت چیزیں جن کی حفاظت کرتی ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول کا تابعدار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس کام کرے، یعنی جب بہت سے لوگوں میں ہو تو ایسا بہیو کرے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہیں،
اور جب وہ اکیلا ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر نہ رکھے۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک کرے اور وہ اپنے فرائض کے مکمل طور پر سر انجام نہ دے۔ اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اب وہ خیانت کے بارے میں ہی مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے بارے میں بہت سی جگہ بہت بار ارشاد فرمایا کہ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ انسان خیانت کیوں کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تم جان رکھو کہ مال اور اولاد تمہاری ایک امتحان ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو امانت میں خیانت کرنے کا مرتکب بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب جان لو کہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنائی ہیں اور ایک آزمائش بنائی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ان دونوں امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔